بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی کو روز قیامت پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا، اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور اس کے کبیرہ گناہ چھپا کر رکھو۔ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا، فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا، اور فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا۔ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ اتنے میں اسے کہا جائے گا کہ ہر برائی کے بدلے تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے، تو وہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے تو کچھ ایسے کبیرہ گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پلی ہوئی ایک بکری کا دودھ دویا گیا جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں پلی تھی۔ پھر اس کے دودھ میں اس کنویں کا پانی ملا کر جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدا کیا تو بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیالہ دیہاتی کو نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اسی دیہاتی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا اور فرمایا کہ دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر وہ جو اس کی داہنی طرف ہو۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ والی سورت 10 مرتبہ مکمل پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گی۔